بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیٹا ٹیک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرنسی نوٹس کا ارتقاء۔ جو کرنسی نوٹس آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچے؟ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے دوسروں سے مدد لینا یا اشیاء خرد و نوش کے لیے دوسروں سے سامان کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے بارٹر کا نظام، لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء، چیزوں کے بدلے خدمات، جانوروں کے بدلے سبزیاں اور گندم کے بدلے اسلحہ وغیرہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا، جیسے فصل زیادہ ہوتی اس کی قیمت کم ہو جاتی، اور دوسری چیزوں کے لیے اگر کوئی مزدور وہ چیزیں لوگوں کو دینے کے لیے رکھتا تو فصل خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ زیادہ سامان کی تجارت کے لیے زیادہ اشیاء کا تبادلہ کرنا پڑتا، اور اگر ایک علاقے میں ایک فصل اچھی ہوتی تو دوسرے علاقے سے تجارت کرنے کے لیے پوری فصل کو منتقل کرنا مشکل ہو جاتا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی۔ اس کے بعد 1000 سال قبل مسیح میں چائنا نے اس کا حل نکالا اور میٹل کوائنز کو جاری کیا۔ یہ وہ کانسی کے اور تانبے کے سکے جو لوگوں کو چیزوں کے بدلے وزن کر کے دیے جاتے تھے۔ سن 650 قبل مسیح سے یونان نے اور سونے کے سکوں کو رائج کیا، اور یہ وہ پہلی کرنسی تھی جو لوگوں کو چیزوں کے بدلے گن کر یعنی کاؤنٹ کر کے دی جاتی تھی، نہ کہ وزن کر کے۔ ہر سکے کا وزن اور قیمت مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی تھی، اور ان سکوں پر وہاں کے بادشاہوں کی مہر نصب ہوتی تھی۔ اس کے بعد جنم لیا پیپر کرنسی نے۔ 11ویں صدی عیسوی میں پیپر کرنسی بھی چائنا نے ہی دریافت کی اور اس کو جیازوئی کرنسی کا نام دیا، مگر یورپ میں سن 1600 تک سکوں کے ذریعے ہی تجارت ہوتی رہی، اور سونے کو کاغذی نوٹوں کے ساتھ 1600 کے بعد ہی منسلک کیا گیا، اور آخر کار قیمتی دھاتوں کے سکے بند ہو گئے۔ کاغذی نوٹوں کے ذریعے لوگ اپنا سونا واپس مانگ سکتے تھے، جو کہ اس کے عوض بینکس میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سونے کے معیار کو US ڈالر نے اپنایا، اور ہر کرنسی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی مان لیا۔ جیسے جیسے تجارت بڑھنے لگی، کرنسیوں کی قیمت دستیاب سونے سے زیادہ ہونے لگی۔ 1971 کے اکنامک ریسیشن کے بعد ڈالر نے سونے کے معیار کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد کوئی بھی ملک یا آدمی اپنی کرنسی کے عوض سونے کو نہیں تبدیل کروا سکتا تھا۔ ماڈرن کرنسی کی ابتدا اس کے بعد ہوئی، جو کہ ہر ملک کی کرنسی کو اس کے اکنامک صورتحال، انفلیشن ریٹ اور GDP پر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب آپ کے لیے ایک سوال: کیا کرنسی ریٹ کو GDP پر ٹرانسفر کرنا درست تھا یا نہیں؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔